تو دوسرا جو سوال مجھے پورے ملک میں بار بار سننے کو ملا، یہ دعا کیسی ہے؟ میں دعا کرتا رہتا ہوں، میں دعا کرتی رہتی ہوں، اس کا کوئی جواب ہی نہیں آتا۔ اور یہ میں بھی سوچتا رہا، یہ دعا کا مسئلہ اور کسی ملک میں جا کے گیا ہوں، میں نے کتنے ہزاروں لوگوں سے بات کی ہے، کسی کو دعا کا ایسا مسئلہ ہو نہیں رہا جیسا پاکستانیوں کو ہو رہا ہے۔ تو یہاں دعا کی خاص کیا اس کا اثر یہاں خاص کیوں نہیں ہے؟ پھر مجھے جا کے بات سمجھ میں آئی، جس طریقے سے دعا کی بات کی جا رہی ہے نا ہماری سوسائٹی میں، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو اپنا کردار ادا کرنا ہے نا دعا کرنے کے مستحق ہونے کے لیے، اس کو ہٹا دیا گیا ہے رستے سے۔ اپنی جو محنت کرنی ہے، مشکلات کا سامنا کرنا ہے، اس کو ہٹا دیا گیا اور پھر کہا ہے اس کے بجائے آپ دعا ہی کریں۔ یعنی جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیت دی تھی بدلنے کی، اس صلاحیت کا تو آپ انکار کر دو، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتی، یہ تو ایسے ہیں ویسے، ان کو اللہ ہی بدلے گا، ان سے تو اللہ ہی نمٹے گا۔ ان سے نمٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ جو بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں نا، اس زمانے میں، ان مشکلات میں، اس فیملی میں، اس سوسائٹی میں، جس قوم ان مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے صلاحیت رکھتی تھی، اسی کو وہاں ڈالا گیا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کبھی کسی انسان پر ایسی تکلیف نہیں ڈالتا سوائے اس کے کہ اس میں اس کی وسعت ہو۔ تو آپ میں، آپ کے گھرانے میں، آپ کے فرینڈز میں، آپ کی سوسائٹی میں جو پریشر آپ کے اوپر ڈالا گیا ہے، وہ آپ ہی پر ڈالا جانا تھا، کیونکہ آپ ہی اس کے قابل ہو، کہ کوئی اور اس کے قابل نہ ہوتا۔ اگر میرے اوپر وہ پریشر ہوتا تو میں اس کے قابل ہی نہ ہوتا۔ اللہ نے آپ کو چنا اس کے لیے۔ تو یہ اپنے بارے میں کہہ دینا نہیں میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، بس دعا ہی کر سکتے ہیں اب، اور صبر ہی کر سکتے ہیں، پھر آپ کو دعا اور صبر کا کرائسس ہو جائے گا، اور آپ پھر پوچھنا شروع کر دو کہ یہ پتہ نہیں میری دعائیں اللہ تعالیٰ سنتا کیوں نہیں ہے، وہ مجھ سے کیوں اتنا ناراض ہے۔ یہ ناراضگی کی بات نہیں ہے، یہ آپ کی غلط فہمی کی بات ہے۔